یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وصول کریں اس کے عوض تھوڑی سی قیمت۔ یعنی فتویٰ فروش مولوی ہیں، اپنے ہاتھ سے جو کچھ لکھیں گے اس کو کہہ دیں گے یہ اللہ کی کتاب، یہ حکم ہے، یہ فیصلہ ہے شریعت کا، جانتے بوجھتے بھی کہ جو شخص پوچھنے آیا اس کے منشا کے مطابق جو ہے فتویٰ دے دیا جائے تو 4 پیسے مل جائیں گے۔ یہ اس زمانے میں فتویٰ فروشی ہوتی تھی اور آج بھی ہوتی ہے۔ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم، تو ہلاکت و بربادی ہے ان کے لیے اس چیز کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے لکھی ہے، وویل لهم مما یکسبون، اور خرابی اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز کے سبب کہ جو وہ کمائی وہ کر رہے ہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ دیکھیں یہ وہ وشفل تھنکنگز ہیں، خوشنما آرزوئیں ہیں جن پر دین و مذہب کی ساری عمارت تعمیر کر رکھی ہے عوام الناس نے۔ یہ ان کی بات ہو رہی تھی، اور وہ کیا تھا کہ ہمیں تو آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن، جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے، ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، آخر ہم ہی تو ہیں اللہ کے، ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، کتابیں ہمارے پاس آئیں، نبی اور رسول ہمارے ہاں آئے، ہم بڑے چہیتے اور لاڈلے ہیں، جنت اللہ نے اور کس کے لیے بنائی؟ عوام الناس کا دین یہیں تک ہوتا ہے۔ یہی حال آپ دیکھیے اس امت کا بھی، بخشے بخشائے ہیں، آخر دامن سے وابستہ ہیں، شفاعت اور کس کے لیے؟ ہمارے لیے نہیں ہے تو اور کس کے لیے شفاعت؟ قرآن کہتا ہے یہ کرو وہ کرو، یہ حلال یہ حرام، یہ شرائط ہیں خسارے سے بچنے کی، عذاب علیم سے بچنا چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے۔ اس سب کو نظر انداز کر کے اور نفس پرستی اور زمانے کا چلن شیطانی رستوں پر گامزن ہے، لیکن آخر بخشے بخشائے ہیں، کچھ بھی ہیں، آخر تیرے محبوب کی امت سے۔ یہ ہے عوام الناس کا معاملہ، اس دور میں بھی یہی تھا اور بدقسمتی سے آج بھی ہے۔ علماء میں اہل حق اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہے، لیکن علماء سوء اس معاملے میں بہت مکروہ کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ اس وقت بھی جو ہے معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ جو کام علماء کا ہے کہ دین کو پیش کریں، اصل جو قرآنی تعلیمات ہیں، اصل دین، یہ کتاب جو اللہ نے دی ہے، جو ہدایت، جو سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت ہدایت، اس کو عام کریں، اس کی تعلیمات کو پھیلائیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اس کے بجائے وہ انہی خوشنما آرزوؤں کے جال میں مزید پھنساتے رہتے ہیں۔ تو وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ یہ استثناء بھی انہوں نے رکھا تھا کہ ہم میں سے کوئی بہت ہی زیادہ سیاہکار، بدکار، بدبخت ہوا تو دوسروں کا اعتراض رفع کرنے کے لیے چند دن اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور پھر نکال کر وہ جنت میں پہنچا دیا جائے گا کہ جو ہمارا پیدائشی حق ہے۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی اس معاملے میں قول و قرار لیا ہے، کچھ اسٹامپ پیپر پر لکھوا کر لائے ہو اللہ سے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم جڑتے ہو اللہ پر وہ باتیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تورات میں تو اب بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ساری تحریفات کے باوجود قرآن میں تو کہیں ایسی بات نہیں ملے گی، پھر یہ کہاں سے آ رہی؟ بلا من کسب سیئۃ، ہرگز نہیں، کیوں نہیں، جس کسی نے ایک گناہ بھی کمایا۔ دیکھیں یہود کے پندار پر ضرب لگائی جا رہی ہے کہ ہم تو نسلی طور پر جنت کے مستحق ہیں۔ فرمایا جس نے ایک گناہ، سیئۃً لیکن بڑا گناہ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور پھر اس گناہ کی شامت نے اسے گھیر لیا، یعنی وہ گناہ جو ہے وہ اس کے اوپر، اس کے عقیدے پر، اس کے عمل پر پوری طرح ایسا حاوی ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، 2-4 دن نہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ تو یہ ہے کہ معاملہ، اصل مسئلہ جو ہے وہ ایمان اور عمل کا ہے۔ ایک کبیرہ گناہ بھی اگر زندگی میں اس طریقے سے حاوی ہو گیا، اور اس میں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ اگر سود جو ہے کسی کی آپ کاروبار میں جو ہے پوری زندگی میں
ایک درجے میں یہ بات آئے گی کہ اگر وہ اس درجے اس کے اندر ملوث ہے اور پھر اس کی ذہنیت بھی وہی سودی ذہنیت بن گئی ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ وہ ایسے اس وقت اس کی جو ہے وہ ہوش اڑے رہتے ہیں جیسے شیطان نے اسے مس کر دیا ہو. قیامت کے دن ایسے اٹھایا جائے گا، ہر وقت اسے جو ہے وہ کمانے کا ہی ایک دھن سوار ہے. جب یہ کیفیت ہو جائے اور اسی کے تحت اس کے عقیدہ بھی جو ہے وہ اس کے زیر اثر آ جاتا ہے، پھر تو یہ سوچ بن جاتی ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دیا تو آخرت میں بھی جو ہے انعامات آخر اور کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے ہی. تو یہ ہے کہ جو بڑا گناہ کمائے اور پھر وہ گناہ جو ہے وہ اس کی شامت اس کا احاطہ کر لے، اس کی عقیدہ و عمل پر حاوی ہو جائے، تو وہ ایک بڑا گناہ بھی خلود فی النار کے لیے کافی ہے. وہ انسان کو جہنم میں دھکیلنے کا ذریعہ بنے گا اور ہمیشہ رہے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. ایک بات واضح رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی سٹیج پر انسان کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے تو سچی توبہ سے تمام صاحب کا گناہ دھل جاتا ہے. وہ تو موقع ہے زندگی کی آخری سانس تک، لیکن اگر آخری سانس تک کسی کو اس کی توفیق توبہ کی نہیں ہوئی، سچی توبہ کی، تو اس کا یہ محض اپنے زمانے میں اہل کتاب میں ہونا یا اللہ کا کسی مسلمان امت میں ہونا جو ہے وہ اسے بچانے کے لیے کافی نہیں ہوگا. ہاں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کا ایمان، ان کے عمل اس ایمان کے سانچے میں ڈھل گیا. اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، اور یہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، قول و قرار لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، تم بندگی نہیں کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے، والیتامى والمساکین، یتیموں اور مساکین کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ رکھو گے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، نیکی کی بات، خیر کی بات، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم رکھو گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے. یہ عہد تھا. اس میں آپ کو سمجھ لیجئے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سب کا احاطہ کر لیا. یہ تمام حقوق اللہ کے ہوں، بندوں کے ہوں، ان سب کو ادا کرتے رہو گے. یہی اصل میں شریعت کا حاصل ہے. فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم، تم نے پھر اس عہد سے روگردانی کی، اس عہد کی خلاف ورزی کی، سوائے تم میں سے کچھ لوگوں کے، معدود قلیل. وانتم معرضون، اور تم ہو ہی روگردانی کرنے والے، اپنے عہد سے پھرنے والے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور تم اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس بات کے گواہ ہو. اس عہد اور قول و قرار کا ذکر اب بھی تورات کے اندر موجود ہے. لیکن ہوا کیا؟ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر یہ تم ہی ہو کہ جو ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے ہو، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے. یہ خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب یہود کی جو حکومت ہے بنی اسرائیل کی، وہ دو حصوں میں بٹ گئی تھی. وہ ان کا دور عروج تھا. حضرت سلیمان، اس سے پہلے حضرت داؤد، اس سے پہلے حضرت طالوت. یہ عہد زرعی ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد وہ سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی. ایک ریاست اسرائیل کہلائی، ایک ریاست کا نام یہودیہ، اور ان میں آپس میں بڑی خانہ جنگی رہتی تھی. ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ، بجائے اس کے کہ جو اسلام دین دشمن طاقتیں ہیں ان کے خلاف جہاد و آپس ہی میں جو ہے برسر پیکار ہے. تو ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی لوگ ہو جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں سے وہ ایک گروہ ہے جو نکالتا رہا ایک فرقے کو، ایک طبقے کو ان کے گھروں سے، بے دخل کرنا، گھروں سے نکال دینا، جلا وطن کر دینا، یہ تمہارا شعار رہا. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور تم ان کے خلاف ایکا کرتے ہو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی، ظلم اور زیادتی کے ساتھ.
یعنی دشمنوں کے ساتھ ایکا کر رہے ہیں ایک ریاست اسرائیل والے، یہود